رابن گوش 13 ستمبر 1939 کو پیدا ہوئے۔ وہ ایک پاکستانی بنگلہ دیش پلے بیک گلوکار اور فلمی میوزک کمپوزر تھے جو 1961 سے 1986 تک لالی ووڈ فلموں کے لیے گانے اور موسیقی ترتیب دینے کے لیے مشہور تھے۔ رابن گوش کی کامیابی میں پلے بیک سنگر احمد رشدی کا نمایاں کردار ہے۔ رابن گوش کو 1960 کی دہائی کے وسط میں شہرت حاصل ہوئی۔ رابن گوش کے والد انٹرنیشنل ریڈ کراس کے لیے کام کرتے تھے اور دوسری جنگ عظیم کے دوران بغداد میں تعینات تھے، جہاں رابن گوش کی تعلیم ایک اکاؤنٹنٹ اسکول میں ہوئی تھی۔ ان کے والد ایک بنگالی ہندو تھے جنہوں نے کبھی مسیحیت اختیار نہیں کی تھی، اور ان کی والدہ ایک عرب کیتھولک مسیحی تھیں جن کا نام اسنت ضیاء گوش تھا۔ جب رابن گوش جوان ہوئے تو ان کے والد ایس ایم گوش نے خاندان کو چھوڑ دیا اور خاندان کو چھوڑ کر اسنت سے دوسری شادی کر لی۔ ان کے بھائی اشوک گوش بنگلہ دیش میں ایک فلم ڈائریکٹر تھے۔ جب 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو 6 سالہ رابن گوش اپنے خاندان کے ساتھ ڈھاکہ بنگال میں چلے گئے۔ اس نے موسیقی میں دلچسپی ظاہر کی، گراموفون ریکارڈنگز جمع کیے اور ہارمونیم بجایا، اور آخر کار ڈھاکہ میوزک میجر سے گریجویشن کیا۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں رابن گوش کو ایک دوست ڈھاکہ ریڈیو اسٹیشن میں نوکری کی پیشکش کی۔ اس دوست کی ایک بہن شبنم جو وقتاً فوقتاً مختلف بنگالی فلموں میں کام کرتی تھیں، اس سے ان کی دوستی ہو گئی۔ دونوں نے آخر کار شادی کر لی۔ ایک ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا۔ چونکہ رابن گوش ایک مسیحی تھے اس لیے اسے اپنے چرچ میں کوائر گانے کا سامنا تھا۔ جب وہ جوان تھے تو انہوں نے تجربہ کار فلمی موسیقار سلیل چودھری کے ساتھ بھی کام کیا تھا۔ بعد میں اس نے بنگال کے ایک پاکستانی فلمی میوزک کمپوزر مصلح الدین کے ساتھ بطور اسسٹنٹ بھی کام کیا۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں فلم ڈائریکٹر احتشام نے ڈھاکہ ریڈیو اسٹیشن کا دورہ کیا اور رابن گوش کو اپنی فلموں کے لیے بطور موسیقار معاہدہ کرنے کی پیشکش کی۔ ان کی پہلی فلم 1960 میں بنگالی فلم راج دنیر بکے کے لیے تھی، اور اس کے بعد کئی دیگر بنگالی اور اردو فلمیں آئیں۔ فلم تم میرے ہو کی ریلیز کے بعد رابن گوش کراچی چلے گئے۔ پاکستان نے 1980 کی دہائی میں فلمی موسیقی ترتیب دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے فلم آئینہ 1977 کے لیے گانے ترتیب دیے، جو پاکستانی فلمی صنعت میں اب تک کی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک ہے۔ سنیما گھروں میں اپنی پلیٹینم جوبلی منائی۔ رابن گوش کو ان کے کام کی وجہ سے بے شمار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 10 فروری 2016 کو رابن گوش بیمار ہو گئے اور انہیں ڈھاکہ بنگلہ دیش کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کا انتقال 13 فروری 2016 کو سانس کی خرابی کے باعث ہوا۔ تب ان کی عمر صرف 78 سال تھی۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC۔ جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔